بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے دیکھیے، ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اب جانے کے بعد یعنی اس کا تعلق ہے کہ میت کسی کا انتقال ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے۔ کچھ بھائیوں کی فرمائش آئی کہ میت کی تعلق سے باتیں کیجیے، تو میں ترتیب وار بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسی ہی ترتیب وار جنازہ کی نماز تک آؤں گا۔ تو آج یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو واہ ویلا، چلا چلی، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آنسو کا آ جانا یہ محبت کی علامت ہے، اور بہت ساری حدیث ہمارے سامنے میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آیا، لیکن نوحہ کرنا، خصوصاً ہماری ماں اور بہنیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور نوحہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ دار، اعزا، اقارب چلے گئے ہیں، افسوس تو ہے ہی۔ آنکھ سے آنسو کا آ جانا یہ دوسری چیز ہے۔ ایک حدیث میں بتا دوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا اور فرمایا، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت۔ اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے، آنکھ کھلا ہوا ہے، فوراً کیا کریں؟ بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے، اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمائیں، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما۔ یہ ہے طریقہ۔ اب ایک بات پتہ چلا کہ آپ جو واہ ویلا کر کے بول رہے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ معارف الحدیث میں یہ موجود ہے۔ لہذا ہم کو واہ ویلا نہیں کرنا ہے۔ آپ کسی کے ہاں گئے ہیں، اگر واہ ویلا ہو رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ فرشتے آپ جو کہہ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ رونا آنا یہ کوئی حرج نہیں، اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار دیکھے، یعنی رونے کے آثار دیکھے، تو وہ بھی رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن اس کی غلطی پر، یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے، یعنی چلا چلا کر کے سزا دیتا ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، میت جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کرے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ خود بھی عمل کیجئے، آپ کے آس پڑوس، رشتہ دار، اعزا، اقارب اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے وہاں سمجھائیے کہ منع ہے۔ دیکھیے،
ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں طلحہ بن برا، بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کی حالت نازک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمیوں سے فرمایا، محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا، کسی کے ہاں آپ تشریف لے گئے تھے عیادت کے لیے تو موت کا وقت قریب تھا، کیا فرمایا؟ مجھ کو خبر کرنا اور تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ اس میں بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے، 24 گھنٹے میت کو رکھا جا رہا ہے۔ جی اصل گھر کہاں ہے؟ قبر۔ اب جب انتقال ہو گیا تو اصل گھر میں جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دیا جائے، بہت اس میں حکمت ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی اپنے خاندان میں اور دوستوں اعزاء اقارب میں اس کو عمل کرائیں کہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کر دیا جائے۔ یہ 2 باتیں تھیں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔